بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وللصور نفس وجودها للمجرد توضیح۔ وللصور نفس وجودها للمجرد، میرا علم آپ پر بواسطہ صور پر، لیکن عقل کا علم صور پر بواسطہ صور اخرى کے ہیں، یا اس لیے کہ صور موجود عند المجرد ہے؟ وجود عند یہ ہے وللصور نفس وجودها للمجرد، یہ علم ہے۔ توضیحہ کا مطلب یہ ہے کہ عالم کے لیے تین شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا وجود موصوف و فعلیت کے ساتھ بالقوہ نہ ہو، بلکہ وجود دوسرا یہ ہے کہ وہ قائم بالمحل نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ مجرد مدح و مدی نہ ہو۔ تو عالم کے لیے کتنے شرائط ہو گئے؟ ایک شرط یہ ہے کہ عالم کا وجود بالقوہ ہوگا یا بالفعل؟ دوسرا قائم بالذات ہوگا، تیسرا بس ایک شرط پر میڈیا میں بحث کرتا ہے۔ عالم کا وجود بالفعل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالم موصوف ہے علم کے ساتھ۔ عالم کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ تو عالم مثبت لہو ہوا اور علم اور ثبوت مثبت کا فرع ہے وجود مثبت لہو کا، اس لیے عالم کا وجود ضروری ہے۔ اگر عالم خود موجود نہ ہو تو اس کے لیے علم کس طرح ثابت ہوگا؟ السلام علیکم، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ہاں میری بھائی، آپ ہم تو الیکشن میں ہیں، اگر آپ کو ہے نا تو آپ ذرا اسلام آباد دوڑ لگا کر وزارت حج میں چلے جائیں۔ تو ہماری درخواست کا ویسے ہی مجھے اس نے مولانا کی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ جب سے ہم نے استعفائی دی ہے نا، ذرا وہ کوٹا شک میں پڑا ہے، یقین نہیں ہے کہ انہوں نے ختم کیا ہے۔ تو آپ ذرا وہاں پتہ کر لیں۔ ہاں جی، ہاں
چلے گئے ہیں؟ اچھا، تو پھر آپ پتہ کریں وزارت میں، حلقہ 96 کا ان کو کہو کہ وہ کوٹا نکال آج۔ تو اول شرط یہ ہے کہ عالم موجود بالفعل ہوگا۔ کیوں؟ عالم موصوف ہے، علم اس کے لیے، تم عالم مثبت لہو ہوا اور علم اور ثبوت مثبت کا فرع ہے وجود مثبت لہو کا۔ اگر مثبت لہو خود موجود نہیں ہے تو علم اس کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ اس لیے وجود بالفعل شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ عالم بذات ہو۔ کیوں؟ اگر عالم قائم بالمحال ہے تو یہ عالم ہوا، قائم ہوا، اور یہ کیا ہوا؟ محل اس کے ساتھ قائم ہے۔ اب جب علم ثابت ہوگا عالم کے لیے تو عالم ثابت ہے محل کے لیے، تو یہ علم ثابت ہوگا کس کے لیے؟ محل کے لیے۔ تو علم ثابت عالم کا تو نہ ہوا، یہ تو صفت ہوا کس کے لیے؟ محل عالم کے لیے۔ اس لیے قیام بالذات ضروری ہے تاکہ اس کی صفت علم اس کے محل کے لیے ثابت نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں؟ تیسری شرط یہ ہے کہ عالم کا وجود مجرد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادیات جتنی بھی ہیں، مادیات جتنی بھی ہیں ان میں ظلمت ہے، اور جس میں ظلمت ہے وہ اپنی ذات کا علم نہیں رکھتا، اور جو ذات پر عالم نہ ہو وہ اغیار پر بطریق کتنے شرائط ہو گئے، اور 3 مدلل کرے گا۔ توضیح یہ ہے کہ علم حقیقتاً یہ تو علت ہے ظہور معلوم کا لشیء عالم کے سامنے، وذالک اور یہ ظہور تب ہوگا بحضوری ہی کہ معلوم حاضر ہو لدیہ عالم کے سامنے بحیث و ایسی طریقے پر لا یغیب عنہ کہ یہ معلوم عالم سے غائب نہ ہو، وذالک اور یہ عدم غیبوبت لا یکون نہیں الا بوجودہ بالفعل، جب تک عالم ایک اور بنفسہ ہی قائم بذات نہ ہو۔ کتنے شرائط آ گئے؟ 2، مجرد بعد میں آئے گا۔ اچھا، یہ بالفعل کیوں شرط ہے؟ اذ ما ہوا بالقوہ، جو بالفعل نہ ہو لا یوجد لہ شیء، اس کے لیے علم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اذ ہوا لم یوجد بعد، وہ خود موجود نہیں ہے تو علم اس کے لیے کیسے ثابت ہوگا؟ ثبوت شیء کا شیء کے لیے فرع ہے وجود مثبت لہ کا۔ نو فکیف یوجد لہ شیء ویحضر لہ، جب وہ عالم خود موجود نہیں ہے کس طرح ثابت ہوگا اس کے لیے ایک شیء، اور کس طرح اس کے سامنے ایک شیء حاضر ہوگا؟ دلیل ذہن میں آ گئی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ قائم بذات۔ کیوں؟ یہ علم ہے، یہ عالم ہے۔ اگر یہ عالم قائم بذات نہیں ہے بلکہ قائم اس محل کے ساتھ ہے تو علم ثابت ہوگا عالم کے لیے، اور عالم ثابت ہے، اور ثابت کا ثابت ہوتا ہے تو یہ علم ثابت ہوگا کس کے لیے؟ تو علم صفت عالم کا تو نہ بنا، علم صفت بنا محل عالم کا، اور یہ غلط ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا لِنَفْسِهِ، اور اگر وہ قائم بذات نہیں ہے بل بغیرہ بالمحال ہے، نَفَكُلُّ مَا، ہر علم ہوا جو علم لہو عالم کو ثابت ہوتا ہے ظاہر امر میں، وہ حقیقت میں لمحالی۔ ٹھیک ہے، اس لیے عالم کا بالفعل ہونا بھی شرط ہے اور قائم بذات ہونا بھی۔ وَإِذَا عَرَفْتِ هَذَا، اور جب آپ اس بات کو پہچان گئے، اب جتنی مجردات ہیں، عقل ہے، روح ہے، فرشتے ہیں، خدا ہے، یہ سب مجردات ہیں، ان کا وجود اور ان کا وجود قائم بذاتی ہے، اور مجرد تو ہے لہذا یہ ظاہر ہے لذاتی ہی بنفس ذاتی، ان کا وجود علم ہے ان کی ذات پر، ان کے اغیار پر، تو علم وجود سے غیر ہوا یا عین وجود عالم۔ والمجردات، مجردات تجرد کی شرط آ گئی، لما كانت وجوداتها بالفعل، ایک تو ان کا وجود بالفعل ہے، دوسری شرط بھی آ گئی، اور لنفسها قائم بذات بھی ہے،
نو كانت حاضرة عند نفسها بنفسها، وہ حاضر ہو گئے خود. اور قدوس حق جو اللہ ہے وہ تو اقصا مراتب فعلیت میں ہے، اقصا مراتب تجرد میں ہے، اقصا مراتب قیام ذات میں ہے. نو فعلمہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا علم اپنی ذات پر بذاتی ہی نفس ذات ہے باری تعالیٰ کا. بات سمجھ میں آئے؟ اب تیسری شرط تجرد ہے، تو اگر تجرد نہ ہو تو علم نہیں ہوگا. اب مادیات میں تجرد ہے، تم مادی ہو، موجود بالفعل ہو، تمہارا ہاتھ موجود بالفعل ہے، قائم بذات ہے، لیکن تجرد نہیں ہے، تو ہاتھ کو اپنی ذات کا علم ہے نہیں. والمادیات، اور مادیات وجودها لمادتها، ان کا وجود قائم بذات نہیں ہے بلکہ قائم بالمادہ ہے. نو فلا تشعر لذواتها، ان کو اپنی ذات کا بھی علم نہیں. ٹھیک ہے، اب اس پر اعتراض ہے کہ چلو یہ ہاتھ تو مادی ہے تو تجرد کی شرط نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، لیکن مادہ تو مادی نہیں ہے، کیونکہ مادی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے مادہ ہو. تو اگر مادہ مادی ہو جائے تو اس کے لیے مادہ ہوگا، وہ پھر مادی ہوگا اس کے لیے مادہ ہوگا، وہ پھر مادی ہوگا اس کے لیے مادہ ہوگا. تو کیا لازم آتا ہے؟ اور تسلسل محال ہے. معلوم ہوا کہ مادہ مادی نہیں ہے بلکہ مجرد ہے، تو پھر یہ مادہ جو گوشت ہے اس کو اپنے اوپر علم کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں مادہ عالم اس لیے نہیں ہے اگرچہ وہ مجرد ہے لیکن اس میں فعلیت نہیں ہے. مادہ استعداد کا نام ہے. مادہ انسان کا مادہ کون ہے؟ باپ کی منی، اور باپ کی منی یہاں بالفعل موجود ہے یا استعداد کی درجے ہے؟ اور کی نفس مادہ ہے اگرچہ اس کا وجود یہ نفس ہاں ہے بالفعل، لیکن اس کی فعلیت قوت استعداد عدم کی ہے. یہ تو ایک استعدادی جوہری ہے، مبہم ہے بذات ہاں. ٹھیک ہے، ہاں یہ گوشت جو بالفعل نظر آتا ہے یہ تب کہ صورت اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی. صورت ٹچ ہونے سے پہلے مادہ معدوم ہے. وہ فعلیت و قوامها اور تقرر کی ماہیت اور وجود کا یہ مرتب ہے علی انضمام صوری رہا، جب صورتی جسم اس کے ساتھ ٹچ ہوا. نفیہ مادہ فی حد ذاتها، حد ذات میں جوہر ظلمانی ہے قوت کی وجہ سے. لا تشعر لذاتها، یہ اپنی ذات کو نہیں پہچانتا. فلا تكون مشعرة لغيرها، فانتفى العلم، علم منتفی ہوا مادہ سے، مادیات سے. وقف علیها حال الاعراض، اور اعراض سے. کیوں اعراض میں وجود بالفعل ہے لیکن قیام بذات نہیں ہے. القائمت بالموضوعات، فإنما العلم علم شان ہے. القدسیات مجردات کا فقط فتفکری. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کی مدد